پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 49 اور 50۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ۔ صدق اللہ العظیم۔ ولئن لا يسأم، نہیں تھکتا، الانسان انسان، من دعاء الخیر بھلائی مانگتے ہوئے، وَإِن اور اگر مَسَّهُ الشَّرُّ اسے پہنچے تکلیف، فَيَئُوسٌ تو نا امید، قنوط اور مایوس ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ اگر ہم چکھائیں اس کو، رحمتًا منا اپنی رحمت کا ذائقہ، من بعد ضراء مَسَّتْهُ اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہے، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي کہتا ہے میں تو اس کا حقدار تھا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً اور میں نے تو گمان بھی نہیں کیا تھا قیامت قائم ہوگی، وَلَئِن رُجِعْتُ ہاں اگر مجھے لٹایا بھی گیا، إِلَىٰ رَبِّي مجھے اپنے رب کی طرف، ان لی عندہ بے شک میرے لیے اس کے پاس، لحسنہ اچھائی ہوگی، فلننبئن الذین کفروا ہم ضرور بھی ضرور کافروں کو بتائیں گے، بما عملوا ان کے کرتوتوں کے بارے میں، ولنذیقنہم اور ہم ضرور بھی ضرور انہیں چکھائیں گے، عذاب غلیظ شدید ترین عذاب۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ خیر سے مراد ہے صحت، تندرستی، مال و دولت، عزت و سلطنت، اسباب دنیا۔ انسان اللہ سے دنیا مانگتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، اور یہاں انسان سے مراد کون سا انسان ہے؟ دو اقوال مفسرین کرام کی، ایک انسان سے مراد ہے کافر، یا انسان سے مراد ہے وہ کہ جس کا جسم حب دنیا سے بھرا ہوا ہو، وہ دنیا مانگتے ہوئے اللہ سے تھکتا نہیں۔ لاکھ آ گیا اللہ دو کر دینا، دو آ گیا اللہ چار کر دیں، ایک پلاٹ بن گیا اب دوسرے کی جستجو، دوسرا بن گیا اب تیسرے کی تلاش، مل اونر ہو گیا، ایک مل بن گئی تو دوسری کی فکر، دوسری بن گئی تو تیسری کی فکر۔ خیر یعنی اللہ سے مال دنیا مانگتے ہوئے تھکتا ہی نہیں ہے، مانگتا جا رہا ہے، مانگتا جا رہا ہے، مانگتا جا رہا ہے، اور حل من مزید، کہ گیت چل رہے ہیں دنیا کے معاملے میں۔ یہ تھکتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ یہاں شر سے مراد کیا ہے؟ یہاں شر سے مراد ہے فقر، فاقہ، بیماری، غربت۔ اگر ہم بیمار کر دیں، ہم اسے غریب کر دیں،
نان شبینہ کا محتاج کر دیں، فیعوسن، فوراً نا امید ہو جاتا ہے۔ قنوط، مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلہ میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے بندوں کا معاملہ اس کے الٹ میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر فقر و فاقہ آ بھی جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتی، اور دنیا والا مانگتے مانگتے تھکتا نہیں ہے، اور اگر یہ دیا جانا روک لیا جائے تو نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، مال و دولت، سلطنت و عزت یہ اللہ کی رضا کی نشانیاں نہیں ہیں۔ یہ بار بار سمجھنا، یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں۔ ہم بنگلہ بنا کر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آزمائشیں ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ فراوانی میں شکر کون کرتا ہے اور تنگی میں صبر کون کرتا ہے۔ فراوانی اس لیے نہیں دی جاتی کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، نہ نہ نہ، ہرگز نہیں، یہ اللہ کی رضا کا سبب نہیں ہے۔ دولت کا آنا، دولت کا بہت زیادہ ہونا، آسائشیں زیادہ ہونی، عمدہ گاڑی، عمدہ مکان، عمدہ لباس، ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ کیوں؟ جتنی دولت اتنا زیادہ شکر، جتنی آسائشیں اتنا زیادہ شکر۔ اب اللہ آسائشیں دے کر دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اس حال میں میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور تنگی دے کر دیکھنا چاہتا ہے وہ صبر کرتا ہے یا میری مخالفت کا ڈنڈورا پیٹتا ہے۔ اصل فراوانی اور تنگی اس کے لیے ہے، یہ رضا اور ناراضگی کا سبب نہیں ہے کہ آپ کہیں جی اللہ راضی ہے جس کو دولت دے رہا ہے، اور جس کو نہیں دے رہا وہ اس سے اللہ ناراض ہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ جو اپنے گھر جھاڑو دے کر آگے، تو اللہ نے پیغام کیا بھیجا؟ اپنے محبوب کے ذریعے جبریل امین کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو اللہ ابو بکر کو سلام فرماتا ہے اور پوچھتا ہے ابو بکر سے کہ وہ مجھ سے راضی ہے۔ گھر میں تو جھاڑو دے کر آگے تھے، گھر میں تو سوئی بھی نہیں رہنے دی تھی، اس سے بڑی غربت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن رب پوچھ رہا ابو بکر سے پوچھو اس حال میں مجھ سے راضی ہے؟ دولت یہ اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نعمتوں کی فراوانی میں شکر کون ادا کرتا ہے اور تکالیف میں صبر کون کرتا ہے۔ حضرت بلال کو کتنی تکلیفیں دیتا تھا امیہ، لیکن حضور جب بھی وہاں سے گزرتے پوچھتے ہمارے بلال کیا حال ہے، جواب کیا تھا؟ حضور ٹھیک ہوں، کبھی شکایت نہیں، حضور ٹھیک ہوں۔ اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے تصویر کا رخ؟ خیر مانگتے ہوئے، مال دنیا مانگتے ہوئے تھکتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں یہ دیکھو اقتدار کے کتے، کوئی سڑکوں پر ہے تو کوئی محل میں بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ابھی اور جب ان کے اثاثے اخبارات میں چھپتے ہیں تو کوئی 2 ارب کا مالک ہے، کوئی 200 ارب کا مالک ہے، کوئی 400 ارب کا مالک ہے، لیکن ابھی بھی رکے نہیں ہیں، مزید کی تمنا لے کر پھر رہے ہیں، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا 60 سالہ زندگی کا ایک نصاب بنا لو جی، مجھے اللہ نے چلو 70 سال میری زندگی ہے رب نے دی، 80 کا نصاب بنا لو، ٹھیک ہے نا؟ اب
2 روٹیاں یا 3 کھانی ہے نا تو ان کا وزن کر لو کہ 3 روٹیوں میں کتنا آٹا لگا ہے، اور 80 سالوں پر ضرب دے لو کہ میرے لیے 80 سالوں میں کتنا آٹا کفایت کر جائے گا، کتنا گوشت، کتنی دال۔ اب اتنے پیسے میرے لیے کافی ہیں، اب باقی رکھ کر کیا کرنا ہے؟ حضرت بلال حضور کے خزانچی بھی تھے، اکاؤنٹنٹ بھی تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت بلال حضور کے اکاؤنٹنٹ بھی تھے اور خزانچی بھی تھے۔ شام ہوتی نا تو سارا دن ہدایہ آتے حضور کی بارگاہ میں، امیر صحابہ پیش کرتے، تو شام کو سرکار پوچھتے بلال کچھ ہے؟ عرض کرتے حضور ہے۔ فرماتے بانٹ دو، جلدی کرو، بانٹ دو، جلدی کرو۔ اور جب حضرت بلال عرض کرتے حضور کچھ نہیں چھوڑا، تو پھر سرکار اپنے کاشانہ اقدس پر تشریف لاتے۔ اور ایک وقت میں ایسا بھی ہوا کہ حضرت بلال نے یہ عرض کر دیا حضور آج زیادہ مال آ گیا، بانٹ بانٹ کے تھک گیا ہوں، سورج غروب ہو گیا لیکن مال ختم نہیں ہوا۔ تو سرکار وہ رات مسجد میں گزاری، گھر گئی نہیں۔ صبح ہوئی تو سامان بانٹا تو پھر حضور گھر گئے۔ ہم تو رات کو آتے ہیں، سب سے پہلے لاکر میں جو بنائے ہوتے ہیں گھروں میں ان میں دولت رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جنا وہ چیک بک دیکھتے ہیں، پھر اے ٹی ایم نکالتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا کیا سرمایہ، پھر روکڑ ملاتے ہیں، روکڑ ملا کر سرانے رکھتے ہیں میری روکڑ تجھے کہیں سے گرمی نہ لگ جائے یا ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ یہ اللہ کی رضا کی نشانیاں نہیں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں۔ جتنی زیادہ دولت ہے، جتنی زیادہ آسائشیں ہیں، اتنا بڑا شکر کا مطالبہ کیا جائے۔ وہ حضرت علی کا قول یاد رکھا کرو، جو تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ یہ قول یاد رکھو، بس ایک ہی قول۔ وہ کبھی کبھی نا ایک بات ہوتی ہے لیکن اس بات میں ساری زندگی کا نصاب ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بندہ کسی اللہ والے کے پاس آیا نا، اس نے کہا جی مجھے ایک نصیحت کر دو جو ساری زندگی کو کفایت کر جائے۔ تو انہوں نے ایک ہی نصیحت کی، انہوں نے کہا بس ایک بات کا خیال رکھنا تیری اللہ سے کوئی شکایت نہ کرے۔ ایک ہی بات کہی، کہا بس یہ خیال رکھنا کہ تیری اللہ سے کوئی شکایت نہ کرے۔ ساری زندگی کا نصاب اس میں رکھ دیا۔ حضرت علی کے اس فرمان میں سارا نصاب آ گیا۔ تو کہا انسان دنیا مانگتے مانگتے تھکتا نہیں ہے، اگر ہم آزمائش میں ڈال دیں تو فوراً نا امید و مایوس ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، پھر اگر آزمائش کے بعد ہم اسے اپنی رحمت چکھائیں، اس کا مزہ چکھائیں، یعنی پھر انعامات عطا کر دیں، مِن بَعْدِ ضَرَّ مَسَّتْهُ، اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہے، بیمار تھا صحت دے دیا ہم نے، امیر تھا غریب کر دیا، پھر دوبارہ امیر کر دیا، وزیر اعظم کے عہدے سے اتر گیا ہم نے دوبارہ بنا دیا، الیکشن ہار گیا تھا دوبارہ جتوا دیا، دولت تھی غائب ہو گئی پھر دوبارہ عطا کر دی، صحت دی تھی بیمار ہو گیا پھر ہم نے صحت دے دی۔ ہم اس کو دوبارہ اپنی رحمت کا مزہ چکھائے اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہے۔ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو آگے سے کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا، یہ تو میرا حق تھا، میں نے کوشش ہی بڑی کی ہے، میں نے بہت محنت ہی بڑی کی ہے، میں نے دھرنے ہی بڑے دیے ہیں، میں نے عقل ہی بڑی جو ہے نا وہ استعمال کی ہے، میں نے ہنر ہی بڑا استعمال کیا، میں بڑے ماہر معالجین کے پاس گیا ہوں، میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، میں نے دوائی بڑی پابندی سے کھائی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، کہانیاں سناتا، مجھے شفا تو ملنی تھی، وہ اتنے بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ پھر کہتا ہے یہ ساری چیزیں میرا حق تھا۔ لَيَقُولُنَّ هَذَا لِي، یہ نہیں سوچتا۔ وہ میں نے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ کو بتائی تھی نا بات حضرت موسیٰ والی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوئی تو کوئی طور پر چلے گئے اللہ کے پاس، عرض کی مولا میرے پیٹ میں درد ہوئی، اللہ نے فرمایا فلاں وادی میں چلا جا، ٹھیک ہے نا، وہاں ایک اس رنگ کی بوٹی ہے، اس کے پتے توڑ گال لے جا، رگڑ، ان کا پانی نکال کر پی۔ جناب موسیٰ کے پتے توڑے، گارا رگڑا دیا، پانی نکالا، پیا، پیٹ اسی وقت ٹھیک۔ اب وقت گزرتا گیا، پھر ایک وقت آیا پھر پیٹ میں درد ہوئی،
اب جناب موسیٰ نے کہا نسخہ تو رب نے دے دیا نا، تو اب کوئی طور پر جانے کی ضرورت کیا؟ پھر اسی بوٹی کے پاس چلے گئے، پتے توڑے، گھر لے، رگڑا دیا، گھونٹا دے کر پانی نکالا، پیا، درد اور بڑھ گئے، کہا پتہ نہیں کم پیا ہے، اور پی لیا اور درد بڑھ گئے، اور پیا اور درد بڑھ گئے۔ ساری رات جناب موسیٰ درد کی شدت سے تڑپتے رہے، صبح ہوئی باغے کوہ طور پر پہنچ گئے، بولا بوٹی وہی ہے، رگڑا بھی وہی دیا ہے، پانی بھی نکالا ہے، پیا ہے، شفا کے بجائے تکلیف بڑھ رہی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ نے تبسم فرمایا اور فرما کر کہا موسیٰ تیرا کیا خیال ہے بوٹی میں شفا ہے؟ بوٹی میں شفا نہیں ہے، شفا تو ہمارے حکم میں تھی، ہم نے ادھر سے کوہ طور سے تجھے بوٹی کی طرف بھیجا اور بوٹی کو حکم دیا تھا ہمارا کلیم آ رہا ہے شفا دینا۔ کمال بوٹی میں نہیں ہے، کمال تو ہمارے حکم میں تھا، اور تو نے سمجھ لیا کہ پتہ نہیں بوٹی میں کمال ہے۔ ہم سے پوچھ کر دوبارہ جاتا پھر اس نے شفا دے دینی تھی۔ اچھا اب جاؤ، اب جناب موسیٰ کوہ طور سے اترے، آئے، بوٹی توڑی، رگڑا دیا، پیا، شفا ہو گئی۔ کہا حکم ہمارے میں شفا، ٹھیک ہے نا؟ بندہ سمجھتا پتہ نہیں میں نے کمال کیا ہے، میں نے نسخے بڑے عمدہ کھائے، لیقولن ھذا لی، کہتا یہ تو میرا حق تھا، محنتیں میں نے بڑی کی ہیں، میں نے کوششیں بڑی کی ہیں، میں نے بہت محنت کی ہے، میں نے کوشش بڑی کی ہے۔ وہ میرے ایک دوست ہیں تو وہ ایک مل میں ہوتے ہیں، وہ سمپل بی اے ہیں، ان کی سیلری ہے 2 لاکھ روپیہ، اور ان کے نیچے ایک لڑکا کام کر رہا ہے 50,000 پر، وہ ڈبل MS ہے۔ تو میں اس کو مسکرا کر کہتا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ جو تو باتیں سناتا ہے نا اسی کا تجھے 2 لاکھ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک ہے سمپل بی اے، ایک ڈبل MS نیچے ہے، اس کو 50 مل رہا ہے، اس کو 2 لاکھ مل رہا ہے، کیوں؟ اس نے فیصلہ کیا ہوا نا۔ تعلیم پر تھوڑی بات ہے، تعلیم پر تو بات نہیں نہ ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو CSSP افسر سڑک پر انتظار میں کھڑا ہوتا ہے، اور غلام حیدر بھائی مرحوم رحمت اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ انگوٹھا چھاپ تھے، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور CSSP کمشنر جو ہے نا وہ DC لائن میں لگے ہوتے تھے کہ جو ہے نا وزیر اعلیٰ صاحب نے گزرنا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، انگوٹھا چھاپ کو وہاں لے جائے اور پڑھے لکھوں کو سڑک پر لگا دے، یہ تو اس کی شان ہے۔ بندہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میرا کمال ہے، لیقولن ھذا لی، کہتا ہے یہ میرا کمال ہے۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے تیرا کمال مان لیا، وما ظن الساعۃ قائمہ، کہتا ہے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا قیامت آئے گی۔ بندہ کہتا ہے میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا قیامت آئے گی۔ اچھا یہ کیوں کہا اللہ نے؟ یہ اسی لیے ہماری حالت کو دیکھ کر۔ اب مجھے بتائیے اگر ہمیں یقین ہو موت آئے گی تو جو ہم کر رہے ہیں یہ کریں؟ کبھی بھی نہ کریں۔ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا نا گھر نہیں بناتے، کہا یار ویسے نہیں بناتا، کہا جی اگر پلاٹ نہیں ہے تو پلاٹ دیتے ہیں۔ حواریوں نے کہا پیسے نہیں ہیں تو پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر لیبر نہیں ملتی تو لیبر ہمیں۔ جناب عیسیٰ کے ماننے والوں نے کہا آپ مکان تو شروع کریں، کہا ہاں تم نے سب نے صحیح کہا، ساری چیزیں موجود ہیں، کسی شے کی کمی نہیں ہے، لیکن جب رات ارادہ کرتا ہوں نا کہ صبح بنیادیں شروع کروں تو خیال آتا ہے اگر بنیاد کھودتے ہوئے اسرائیل آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں اگر انسان کو اپنی موت پر یقین ہو جائے نا، یہ محل کے بجائے جھونپڑی میں رہنا پسند کرے کہ تنکوں کا حساب دے لوں گا لیکن اتنی موٹی دیواروں کا حساب مجھ سے نہیں دیا جائے گا۔ وہ تنکوں کا حساب پسند کر لے۔ وہ کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی سے نکلے نا تو ایک چڑیا درخت پر چہچہا رہی تھی، زاروں قطار رو پڑے، اور چڑیا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کتنی خوش بخت ہے تم کہ جو چہچہا رہی ہے۔ ابو بکر کو تو موت کا فکر چہچانے بھی نہیں دیتا، اور تو کتنی خوش بخت ہے جو چہچہا رہی ہے، کیوں؟ تجھے پتا ہے نا حساب نہیں ہونا، اور مجھے ڈر ہے کہ حساب ہونا۔ تو یہ فرق ہے، ٹھیک ہے؟ کہا وہ کہتا ہے مجھے تو یقین ہی نہیں تھا قیامت آئے گی۔ اب اللہ فرماتا ہے پھر کیا کہتا ہے آگے سے، وَلَئِن رُجِعْتُ
اگر مجھے لٹا بھی دیا گیا اللہ کی طرف، الی ربی، میرے رب کی طرف، ان لی عندہ للحسنی، میرے لیے وہاں بھی بہتری ہوگی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نا بہت سارے، جیتا اے جہاں چنگا ادا اگے بھی چنگا، اور ادھر چنگے سے مراد وہ نہیں کہتے جو اللہ والوں کا ہے، چنگے سے مراد کہتے ہیں جس کو یہاں کرسی ملی ہے وہاں بھی مل جائے گی، جو یہاں سائشیں کر رہے ہیں آگے بھی سائشیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر دوسروں کو انگلی اٹھا اے بخشیا گا نا میں تو ویسے ہی بخشے جانا، اے فلانا جنت چلا گیا نا میں تو ویسے ہی چلے جانا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہتا ہے کہ اگر مجھے رب کی طرف لٹایا گیا تو للحسنی، میرے لیے وہاں بھی بہتری ہوگی۔ اللہ فرماتا ہاں فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، کافروں کو تو ان کے کرتوت ہم ضرور بھی ضرور بتائیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، یہاں نزیق کے اوپر جو لام ہے نا، تمام مفسرین کرام نے کہا یہ لام قسم کی ہے، اللہ نے اپنی قسم اٹھا کر کہا میں سخت ترین عذاب ضرور چکھاؤں گا۔ اور یہاں کافروں سے مراد دو کافر ہیں، ایک وہ کافر ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اور ایک کافر ناشکرا ہے، یہ بھی کفر کی ایک نشانی۔ اللہ کے انعامات کا شکر ادا نہ کرنا یہ بھی کفران نعمت، یہ بھی کفر میں آتا ہے، یہ بھی کفر میں آتا ہے۔ کھایا ہے، پیا ہے، موج کی ہے، چلے ہیں، اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یقین جانو ایک پاؤں اٹھا کر جب دوسری جگہ رکھا کرو نا تو پہلے کہا کرو الحمدللہ، مالک چاہتا یہیں پچھلا روک دیتا میں کیا کر لیتا۔ دیکھتے نہیں ہو بیٹھے بیٹھے فالج، بیٹھے بیٹھے لکوے، بیٹھے بیٹھے وہیں ہارٹ اٹیک، بیٹھے بیٹھے وہیں کام چھوڑ دیتی ہے جسم، وہیں سارا کچھ ساکت ہو جاتا ہے، اور انسان اس طرح جم جاتا ہے، کوئی جسم کا عضو حرکت نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ہر قدم کا شکر، ہر نعمت کا شکر۔ تو یہ کفران نعمت جو ہے یہ بھی کفر ہے کہ اللہ کے انعامات کا شکر ادا نہ کرنا۔ وہ حضرت سعدی تھے نا، تو حضرت سعدی جو ہے نا دمشق کی جامعہ مسجد کے خطیب تھے، تو جمعۃ المبارک کا دن تھا، تو حضرت سعدی تیار ہوئے، لباس وغیرہ پہنا، تو اب خطیب صاحب ظاہر ہے ایک خطابت بھی اپنا ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک اپنا من ہوتا ہے کہ میں خطیب ہوں۔ تو حضرت سعدی بن ٹھن کر نکلے، تو اب عالیہ کو کہا جوتا، انہوں نے کہا جی جوتا تو آپ کا ہے ہی نہیں۔ اب دیکھا میں نے تو ریت گرم، گرمیوں کا موسم اور شدت کی گرمی، اور ریت کا راستہ، اور پیادل سواری بھی کوئی نہیں، اس ریت پر میں نے چل کر جانا ہے۔ تو ذہن میں فوراً خیال آیا دین خدا کی خدمت کر رہا ہوں اور پاؤں میں جوتا بھی نہیں۔ اچھا اب چونکہ جانا تھا ڈیوٹی جو ہے، اب چل پڑے ریت پر۔ تو ابھی چند قدم ہی چلے تھے نا، تو آگے ایک بندے کو دیکھا اسی راستے میں، اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، وہ ریت پر کیا ہے، وہ ریت پر پلسٹے کھا کر، وہ ریت پر کروٹیں بدل بدل کر آ رہا ہے۔ حضرت سعدی اسی ریت پر سجدے میں گر کے کہا مولا جوتا نہیں مانگتا، شکر ہے پاؤں تو دیے نا، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو پھر کیا کرتا، اگر یوں مجھے جانا پڑتا مسجد تو پھر میں کیا کرتا۔ تو وہیں اللہ کا شکر ادا کی۔ تو نعمت کا شکر نہ کرنا یہ بھی کفر کی ایک نشانی ہے۔ تو کہا کہ جب ہم اسے صحت دیتے ہیں، ہم اسے خوشحالی دیتے ہیں، پھر یہ کہتا ہے میں تو حقدار تھا، میں تو حقدار تھا۔ کہا حقداری کی بات نہیں ہے، یہ ہماری مہربانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے